الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو اس کائنات میں غالب اور نافذ ہونے کے لیے بھیجا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جس طرح دین اسلام پوری دنیا میں متعارف ہو رہا ہے اور غیر مسلم دھڑا دھڑ مسلمان ہو رہے ہیں، تو مسلم اور اسلام مخالف طاقتیں لوگوں کو اسلام سے، مسلمانوں سے متنفر کرنے کے لیے کئی پراپیگنڈے اور کئی ہتھ کنڈے استعمال کیے ہوئے ہیں۔ ان پراپیگنڈوں اور ہتھ کنڈوں میں ایک پراپیگنڈا یہ ہے کہ علماء حق کو بدنام کیا جائے اور ان پر جھوٹے الزام لگا کر عوام سے متنفر کیا جائے اور ان پر اعتماد کو اٹھایا جائے۔ اس کے لیے اعلی کار کے طور پر بہت سے لوگ استعمال ہو رہے ہیں۔ انہی لوگوں میں ایک شخص مرزا جیلمی بھی ہے۔ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی علماء دیوبند پر اعتراض کر کے، کوئی وسوسہ چھوڑ کے عوام کو ان سے متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مرزا جیلمی نے ایک اعتراض
علماء دیوبند میں سے حکیم الامت حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرکزہ پر یہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک آپ عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، اور ایک خواب کے واقعہ کو لے کر اپنے اس پروپیگنڈے کو ہوا دی ہے۔ آج اسی کے متعلق کچھ تفصیلات عرض کرنا مقصد ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی شخص پر کلمہ کفر ثابت کرنے کے لیے پہلے اس کی اپنی مراد کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ شخص زندہ ہے تو خود اسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی اس سے مراد کیا ہے۔ تو اگر وہ خود اپنی مراد متعین کر دے، اگر واقعی وہ کلمہ کفر بنتا ہو تو پھر بلا شبہ اس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا اور وہ کافر ہوگا۔ لیکن اگر وہ خود کہہ دے کہ میرا یہ مطلب نہیں، تو پھر اگر بار بار اس کو یا اس کے متعلقین کو چڑھانے کے لیے غلط بات اس کی طرف منسوب کی جا رہی ہے اور غلط مطلب اس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ اعتراض کرنے والا شخص حق نہیں چاہتا، حق گوئی نہیں کر رہا، بلکہ یہ شخص یقیناً کسی نہ کسی مسموم مقصد کے تحت کوئی نہ کوئی چال چل رہا ہے۔ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرکزہ کے علمی، دینی، سیاسی خدمات سے پوری دنیا واقف ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرکزہ کہ وہ مرید جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، ان کے اپنی منشا کو دیکھا جائے، ان کے الفاظ کو دیکھا جائے تو یہ نتیجہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ جو خواب دیکھنے والے ہیں، یہ واقعہ خواب کا ہے، اور خواب دیکھنے والے جو ہیں وہ خود کہتی ہیں کہ خواب کے اندر میں کلمہ طیبہ پڑھنا چاہتا ہوں تو میری زبان سے لا الہ الا اللہ کے بعد اشرف علی رسول اللہ نکل جاتا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو پھر تصحیح کی کوشش کرتا ہوں کہ بے اختیار پھر زبان سے نکل جاتا ہے، اور میں اس سے بڑا پریشان ہوا، اور پریشانی کے عالم میں ہی حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرکزہ سے رابطہ کیا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ خواب دیکھنے والا اس خواب کی وجہ سے خود پریشان ہے۔ اگر خواب دیکھنے والے کا یہ عقیدہ ہوتا کہ حضرت اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ وہ اللہ کے رسول ہے، اور وہ عقیدہ ختم کا منکر ہوتا تو پھر کبھی نہ کہتا کہ مجھ سے غلطی سے کلمہ نکل رہا تھا یا میں اس سے پریشان تھا، اور وہ کبھی بھی حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کے پاس آ کر اس خواب کو بیان نہ کرتا اور اس کی تعبیر نہ پوچھتا۔ اور وہ خود خواب دیکھنے والے شخص کہتے ہیں کہ حالت بیداری میں بھی میں پریشان ہوں اور اس پر بہت رویا، اور میں درود شریف پڑھنا چاہتا ہوں اللہم صلی علی محمد، پھر میری زبان سے یہ لفظ نکل جاتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ ذات اقدس کے کو چھوڑ کر، تو میں اس پہ بہت رویا کہ میری یہ حالت کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ خواب دیکھنے والا شخص خواب میں اور بیداری میں کبھی بھی اس کلمہ کفر پر راضی نہیں تھا، وہ خود اس کو کفر سمجھتا تھا۔ اب جو بندہ اس کو خود کفر سمجھتا ہے، اس پر کفر کا فتویٰ کیسے لگا سکتے ہیں؟
اب حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرکزہ کا معاملہ ہے، جب ان کے سامنے خواب بیان کیا گیا تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرکزہ نے اس کے جواب میں بالکل یہ فرمایا نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو نے جو خواب دیکھا بالکل صحیح دیکھا۔ خواب کا ظاہر اور ہوتا ہے اور اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، میں آگے اس میں عرض کرتا ہوں بعد میں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جو خواب دیکھا وہ بالکل صحیح ہے، بلکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرکزہ نے اس کی خواب کی تعبیر بیان فرمائی کہ بھئی اس کی تعبیر یہ ہے کہ تیرا شیخ متبع سنت ہے، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا ہے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کا یہ جواب دیا، تعبیر بتلائی، پراپیگنڈے کرنے والوں کے لیے جو ہے پراپیگنڈے کی راہ کھل گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر خود اس کی وضاحت کی، علی امداد رسالے میں خود اس کی وضاحت کی۔ حضرت نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے، اگر خواب دیکھنے والے نے یہ خواب دیکھا ہے اور اس کی زبان سے خواب میں کلمہ نکلا ہے یا بیداری میں غلطی سے کلمہ نکلا ہے تو بھائی یہ اس میں اس کو اختیار نہیں تھا۔ اگر یہ خواب اس کا صحیح تھا اور شیطانی وسوسہ نہیں تھا، پھر میرا یہ جواب ہے کہ شیخ متبع سنت ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے اپنی اس تعبیر پر جو ہے وہ اصرار نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہو۔ حضرت نے خود وضاحت فرمائی امداد میں ہو سکتا ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہو، اور اگر یہ شیطانی وسوسہ ہے پھر ظاہر بات ہے کہ اس کی تعبیر بھی یہ نہیں ہوگی اور اس کا مطلب اور مقصد بھی یہ نہیں ہوگا، ظاہر بات ہے۔ پھر شیطان کوئی بات بھی جو ہے بندے کی زبان سے نکلوا سکتا ہے۔ تو اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یا یہ خواب دکھنے والے نے جو یہ کلمات دیکھے کہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے تو یہ کلمات جو ہے یہ بظاہر آ کر ہی ایسا نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ متبع سنت ہے، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ تو لیکن یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خواب دیکھنے والے نے دیکھا بظاہر خواب اچھا ہے، اس کو تو حضرت تھانوی نبر اللہ مرکزہ بھی کفر سمجھتے ہیں۔ خود علی امداد رسالے میں حضرت تھانوی نبر اللہ مرکزہ نے خود اس کے ظاہر کو کفر فرمایا کہ اس کا یہ مطلب ہو ہی نہیں سکتا۔ اب خواب دیکھنے والا بھی اس کو کفر سمجھتا ہے اگر بظاہر اس کا یہ مطلب ہو، اور جن کے متعلق خواب دیکھا گیا وہی بظاہر اس کو کفر سمجھتے ہیں اور وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم النبوت پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر یہ بات کیسے صحیح ہے کہ کوئی بات جس کا کوئی مطلب نہ ہو اور بنتا نہ ہو وہ اس کے ذمہ جو ہے وہ تھوپ دیا جائے۔ اعتراض کرنے والوں کا یہ اعتراض محض جو ہے اگر جہالت پر مبنی ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اگر ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ بھئی قائل خود اس قول پہ راضی نہیں ہے تو پھر بھی منسوب کرتے تو یہ ضد اور ہٹ درمی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرکزہ ہو کے اس مرید نے جو خواب دیکھا کہ خواب کی حالت میں زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بجائے اشرف علی رسول اللہ کے کلمات نکل رہے ہیں، تو وہ خواب دیکھنے والے پریشان ہوئے اور حضرت تھانوی نبر اللہ مرکزہ سے آ کر اس کا جواب پوچھا، اس کی تعبیر پوچھی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ خواب جو ہے اس کی ظاہری صورت کچھ اور ہوتی ہے اور اس کی تعبیر جو ہے کچھ اور ہوتی ہے۔ بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندے نے جو خواب دیکھا ہے بظاہر اچھا ہوتا ہے لیکن اس کی تعبیر بری ہوتی ہے، اور بسا اوقات خواب جو ہے خواب دیکھنے والے کا برا ہوتا ہے لیکن تعبیر اس کی اچھی ہوتی ہے۔ اس کا ثبوت خود حدیث پاک میں موجود ہے، چنانچہ مشکاۃ شریف میں روایت موجود ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ عنہا یہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا ایک حصہ نکلا اور میری گود میں آ گیا۔ اب یہ ظاہر تو دیکھنے کو بڑا عجیب ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا نکلا اور جو ہے وہ آپ کی گود میں آ گیا، تو یہ بظاہر تو ایک خواب بڑا عجیب ہے اور برا معلوم ہوتا ہے،
لیکن حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ نے خود یہ خواب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بیان کی۔ خواب بظاہر برا تھا لیکن تعبیر جو ہے اس کی اچھی تھی، بلکہ بہت اچھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ یہ خواب برا نہیں ہے، بلکہ اس کا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ میری لخت جگر حضرت فاطمہ کے بیٹے حضرت حسین کو اپنی گود میں کھلائیں گے۔ کھلانا جس طرح بچے کو اس کے دل بہلانے کے لیے اپنا کھیلتے ہیں اس کے ساتھ، آپ کھلائیں گے گود میں اس کو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، تو حضرت ام فضل نے ان کو گود میں لیا اور ان کو پیار کیا۔ تو دیکھو خواب کچھ اور تھا، دیکھنے کو خواب برا تھا لیکن جو تعبیر اچھی تھی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بیان فرمائی ہے۔ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک عجیب خواب منقول ہے، دیکھنے کو بڑا عجیب اور برا خواب ہے، لیکن اس کی تعبیر ماہر تعبیر نے جب بیان کی تو وہ الحمدللہ ایک بہترین اور ایک عمدہ تعبیر تھی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا۔ میں اب یہ کتاب لکھ رہا تھا، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو ترک رفع یدین کے متعلق روایت ہے، تو کشف الآثار الشریفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ امام ابو محمد الحارثی البخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اس میں یہ خواب ہے، نظر سے گزرا تو میں نے نقل بھی کیا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عوام میں درس دیتے تھے، مسائل بیان کرتے تھے۔ اچانک ایسا ہوا کہ آپ نے درس دینا بند کر دیا اور گھر میں قید ہو کر رہ گئے، یعنی اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا، باہر نہیں نکلتے تھے۔ اب جو چاہنے والے تھے، شاگرد تھے، وہ پریشان ہو گئے کہ ہمارے حضرت استاد سبق کے لیے کیوں نہیں آ رہے، گھر میں کیوں بند ہو گئے ہیں۔ تو جا کر وجہ پوچھی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک خواب ہے جو میں نے دیکھا، تو اس کی وجہ سے میں بیٹھ گیا ہوں، میں بڑا پریشان ہوں۔ تو شاگردوں نے پوچھا حضرت آپ خواب بیان تو کریں، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہو، تو آپ خواب تو بیان کریں۔ تو ہم اس کی تعبیر معلوم کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں خیر ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھود رہا ہوں، کرید رہا ہوں۔ اب یہ بظاہر کہ بھیانک اور برا خواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو کیوں اکھاڑنا اور کیوں کھریدنا۔ تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت علامہ ابن سیرین مشہور تابعی ہیں، جن کی کتاب بھی ہے تعبیر الرؤیا پر، آپ خواب کی تعبیر کے امام تھے، اور بڑے بڑے فقہاء محدثین آ کر اپنے خوابوں کی تعبیر حضرت علامہ ابن سیرین سے پوچھا کرتے تھے۔ تو شاگردوں نے کہا کہ علامہ ابن سیرین بھی ہیں اور ان کے شاگرد بھی یہاں موجود ہیں قریب ہی، تو کیا ہم ان سے اس کی تعبیر نہ پوچھ لیں جا کر؟ تو آپ نے خواب بیان کیا تو شاگردوں نے جا کر تعبیر پوچھ لی۔ جب ان سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے تعبیر یہ بتائی کہ یہ خواب دیکھنے والے یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اجاگر کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ بہت ساری ایسی سنتیں جو کہ مردہ ہو چکی ہوں گی لیکن آپ کی وجہ سے زندہ ہوں گی۔ جب یہ خواب کی تعبیر انہوں نے بتائی، شاگرد خوشی میں آ کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تعبیر آ کر بتانے لگے کہ حضرت تو خواب بڑا اچھا ہے اور ہم نے تعبیر پوچھی ہے۔ چونکہ ہر فن کا اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی ماہر پیدا کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فقہ کے ماہر تھے اور پوری دنیا ان کو فقہ کا ماہر، علم دین کا ماہر مانتی تھی۔ اس
طرح اس زمانے میں خواب کی تعبیر کے بھی ماہر تھے. ہر فن میں ماہر فن کی بات معتبر ہوتی ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس خواب کی تعبیر بیان کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جنہوں نے یہ خواب بتایا ہے، خواب کی تعبیر بتائی ہے، تو ان کو اگر آپ میرے پاس لے کے آؤ تو میں خود انہی سے جو ہے نا زبانی دوبارہ یہ خواب بیان کر کے اس کی تعبیر سننا چاہتا ہوں. چنانچہ وہ آگے ان کو لایا گیا تو آپ نے اپنے خواب کو دوبارہ بیان کیا تو انہوں نے وہی تعبیر بتائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ذریعے سے احیاء سنت کا کام لے گا، اور یعنی سنتے آپ کے ذریعے زندہ ہوں گی اور سنتے آپ کے ذریعے پھیلیں گی. اللہ پاک آپ سے یہ کام لے گا. تو آپ خوش ہو گئے اور پھر اپنے شاگردوں کو درس دینے لگے، سبق پڑھانے لگے. تو خواب کا ظاہر بہت برا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھید رہے کھیڑ رہے ہیں، لیکن تعبیر بہت اچھی تھی. تو اب خواب دیکھنے والے نے جو خواب دیکھا کہ خواب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کے اشرف علی رسول اللہ نکل رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواب دیکھنے والا محمد رسول اللہ قائل نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی نبر اللہ مرکزہ محمد رسول اللہ کے نائب ہیں اور آپ کی سنتوں کو زندہ کرنے والے ہیں. یہ خواب کا مطلب ہے. تو خواب کا ظاہر بسا اوقات برا ہوتا ہے، لیکن جو ہے خواب کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے. اور دیکھیں تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خواب کی تعبیر بتا دی. خواب پوچھتا اور جواب پوچھتا. اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں اگر کہ بھئی ایک بندے نے جو خواب دیکھا ہے، جو خواب میں دیکھا اسی پر اس کا حکم لگا دے اور فتویٰ اس پر لگا دے تو پھر تو دنیا میں کوئی بندہ بھی سزا سے بچ نہیں سکتا. اچھے سے اچھا نیک سے نیک بندہ بھی اپنے جو ہے وہ برے خواب کی وجہ سے سزا کا مستحق ہوگا. اب رات کو نوجوان لوگ ہیں، رات کو سوتے تو ان کو اطلاع ہو جاتا ہے. اب خواب کے اندر بسا اوقات جو دیکھتے ہیں کسی کوئی عورت ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ محب ہیں، تو جو ہے اس کی وجہ سے ان کو اطلاع ہو گیا، ان کو انزال ہو گیا. اب کسبوں کو پکڑ کر جو ہے نا اس کو اب سنسار کریں گے، سزا دیں گے. آگے رات نے زنا کیا، لہذا آ جاؤ لائن میں. یہ تو خواب کا معاملہ ہے نا. خواب پر پکڑ کہاں ہوتی ہے؟ اگر کوئی بندہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں چوری کر رہا ہوں، اب صبح کو اٹھ کے بیان کرتا ہے کہ رات خواب میں نے چوری کیا خواب کے اندر، تو کیا اس کا ہاتھ کاٹ دیں گے؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی رات خواب کے اندر میں نے ڈاکہ ڈالا ہے، اب صبح کو اس کو پکڑو اور اس کو قتل کر دو، سولی پہ لٹکا دو. بھائی ہمیں تو ڈاکہ ڈالا، ڈاکے والے کی تو یہ سزا ہے. میرے بھائیو، میرے دوستو، ایک بندہ کہہ رہا ہے رات خواب میں نے شراب پی ہے، اب اٹھو اور صبح کو اس کو کوڑے لگا دو. اگر وہ اس خواب کو بیان کرتا ہے تو بھائی خواب جو ہے یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا. جو چیز بندے کے اختیار میں نہیں ہے اس پر حکم کیسے ثابت ہوگا؟ اور یہ بات یاد رکھیں، وہ خود جو ہے خواب دیکھنے والے یہ بات کہہ رہے ہیں. خواب دیکھنے والے خود یہ بات کہہ رہے ہیں جنہوں نے خواب دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا تھا لیکن زبان سے اشرف رسول اللہ نکل گیا. وہ خواب دیکھنے والے خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ اقرار کر رہے ہیں کہ بھائی یہ مجھ سے غلطی سے ہوا، میں مجبور تھا. علمداد رسالے میں جہاں یہ خواب بیان ہوا وہاں باقاعدہ الفاظ موجود ہے کہ مجبور ہوں. اب ایک بندہ ایک بات کہنے پہ مجبور تھا اور خود کہہ رہا کہ میری یہ بات خطا ہے، مجبور ہے، خطا ہے، زبان سے اس سے خطاً زبان سے کلمہ نکل گیا تو اس پر پکڑ ہی نہیں ہے. اور خود حدیث پاک میں اس کا ثبوت موجود ہے. اگر زبان سے بندے کے خطاً وہ کلمہ نکل جائے تو اس پہ اس کی پکڑ نہیں ہے. ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اپنا جو مومن ہے اس کی خطا پر جو ہے پکڑ نہیں ہے، اس کی خطا پر پکڑ نہیں ہے. اور خطا سے اگر کوئی کلمہ زبان سے کلمہ کفر میں نکل جائے تو اس پر بھی پکڑ نہیں ہے. خود مسلم شریف میں روایت موجود ہے. 2 دن پہلے مشکات شریف میں حدیث پڑھا رہا تھا بچوں کو
کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندے سے اس کی توبہ پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مومن بندے سے اس کی توبہ پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں مومن بندہ کی توبہ پر جس بندے کا آگے آپ نے بطور مثال کے حال بیان کیا۔ ایک بندہ جنگل میں بیابان میں سفر کر رہا تھا تو اچانک ایسا ہوا کہ اس کی سواری پر اس کا زیادہ راہ سامان لدا ہوا تھا، سواری سامان کے ساتھ غائب ہو گئی۔ اب وہ بیابان میں ہے، سواری کو بھی ڈھونڈ رہا ہے، سامان بھی ڈھونڈ رہا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، نہ اس کو سواری ملی نہ اس کو سامان ملا۔ آخر کار اس نے دیکھا بھی اب یہاں تو کوئی بندہ بھی نہیں ہے اور بھوک لگی ہے، کھانے کو بھی کچھ نہیں، اور اب تو سوائے مرنے کی اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ایک درخت کے نیچے لیٹا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ اسی حالت میں اس کو نیند آ گئی، اسی حالت میں اس کو نیند آ گئی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ سامنے سواری بھی موجود ہے اور اس پر وہ زیادہ راہ کھانے پینے کا سامان بھی لدا ہوا ہے۔ اب پریشان ہو کر مایوس ہو کر لیٹا تھا، موت کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اچانک آنکھ کھلی، دیکھا سواری بھی موجود ہے اور اس کے اوپر کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے۔ تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس خوشی کے اندر اس نے زبان سے ایسی بات کہی جو کہ کلمہ خطا تھا، یعنی غلطی والا کلمہ تھا، زبان سے جان بوجھ کر اس کے لیے نکلا لیکن بظاہر کفر تھا۔ کیا؟ اس نے خوش ہو کر کہا، اے اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا خدا۔ کیا کہا؟ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا، انت عبدی و انا، ہاں جی ابھی اس کو چپ کرو۔ فرمایا کہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا خدا۔ تو دیکھو یہ کلمہ کفر ہے، یہ کلمہ کفر ہے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ پر کہ اس نے کہا کہ آپ میرے بندے ہیں اور میں انا ربو کا، میں آپ کا رب ہوں، یہ بظاہر کلمہ کفر ہے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کلمہ کفر پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ فرمایا اس کی زبان سے، ہاں جی من شدت الفرح، فرمایا کہ خوشی کی شدت کی وجہ سے اس کی زبان سے یہ کلمہ نکل گیا۔ یہ بندہ اس طرح کے آپ کا کلمہ، اس طرح کی زبان سے بات نکالنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، ہاں جی تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا، یہ زبان سے وہ کلمہ نکالنا نہیں چاہتا تھا، غلطی سے نکل گیا۔ اب دیکھا جائے دنیا کے کسی دارالفتہ میں فتویٰ لے جاؤ اور جا کر کو بھی ایک بندہ کہتا ہے کہ بھائی اللہ پاک کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا، کیا یہ کلمہ کفر ہے یا کفر نہیں ہے؟ دنیا کا ہر مفتی کہے گا کہ بھائی یہ کلمہ تو کفر ہے، لیکن اب اگر پوچھنے والا یوں پوچھے کہ بھائی غلطی سے کلمہ نکل گیا، ہاں جی تو کیا اب یہ کلمہ کفر ہے؟ دنیا کے سارے مفتی کہیں گے نہیں، اب یہ کلمہ کفر نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا کہ میری امت سے خطا نسیان کو اٹھا لیا گیا، اس کا گناہ نہیں ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں روایت موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں روایت موجود ہے، لیکن اعتراض کرنے والے کا منشا چونکہ بات کو سمجھنا اور سمجھانا نہیں، بلکہ اعتراض کرنے والے کا منشا اکابر علماء دیوبند پر اعتماد کو اٹھانا ہے، اس لیے اس نے اعتراض پر اعتراض کر رکھا ہے، جواب کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو زبان سے، خواب دیکھنے والے کی زبان سے کلمہ نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بجائے اشرف رسول اللہ، تو یہ کلمہ اس سے خواب میں نکلا، خواب پر پکڑ نہیں، غلطی سے نکلا، غلطی پر پکڑ نہیں۔ لیکن کوئی بندہ جو علماء کو بدنام کرنا چاہتا ہے تو لہذا اس کو بہانہ مل گیا، اب وہ بدنام کرتا پھر رہا ہے کہ دیکھو جی یہ کلمہ تو کفر تھا، اور مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے مرید کو ڈانٹا نہیں، اس پہ بھی لوگ اس کے اختیار میں نہیں تھا، تو وہ کیسے ڈانٹتے؟ جو چیز اس کے اختیار میں نہیں تھی اس پر ڈانٹا کیسے جاتا؟ مجھے بتائیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ
جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرکزہ نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کے متعلق دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے؟ نمبر 1، جو خواب دیکھا، خواب دیکھنے والے کے متعلق دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ لیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کے فتاویٰ چھپے ہوئے، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب نور اللہ مرکزہ کے فتاویٰ دارالعلوم دیوبند کے نام سے، تو ان سے فتویٰ پوچھا گیا، تو انہوں نے آگے اس کا یہی جواب دیا کہ چونکہ بات کہنے والا، خواب بیان کرنے والا خود کہتا ہے کہ میں اس میں مجبور تھا، بے اختیار تھا۔ اب بے اختیار بندے کی زبان سے کلمہ کفر نکل جائے تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہوتا، اور یہ خواب کا واقعہ اور خواب کی ویسے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ فتویٰ دیا اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ چھپا ہوا ہے، اور فرمایا اگر یہی بات حالت بیداری میں جان بوجھ کر قصداً کہتا تو پھر جو ہے یہ کلمہ کفر تھا اور اس پر کفر کا فتویٰ تھا، اور اس کی بیوی کا اس سے نکاح بھی ٹوٹ جاتا۔ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اس پر موجود ہے، دنیا کا کوئی مفتی اس پر فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ ایک بات بندے کی زبان سے خطا نکل گئی، لیکن جو ہے خطا نکلنے سے یا بندہ زبان سے کلمہ نکالنے میں مجبور تھا کہ اس کو اختیار نہیں تھا، زبان سے نکل گیا، تو اب اس پر کفر کا فتویٰ لگا دو۔ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتہم دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے، ان کے فتاویٰ چھپے ہوئے ہیں، انہوں نے خود فرمایا کہ یہ کلمہ کفر نہیں ہے، چونکہ کلمہ کفر اس کی زبان سے بے اختیار نکلا ہے، اختیار کے ساتھ نہیں نکلا، اس لیے جو ہے کلمہ کفر نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرکزہ کے متعلق جو یہ فتویٰ لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ کلمہ کفر کہا، یہ مرزا جیلمی ہے اس کو کہنے والا کہ جی لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ جو ہے وہ یہ کلمہ چونکہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے اس لیے جو ہے دیوبندی بھی مرزیوں کی طرح کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اصل میں یہ اس خواب کے پیچھے، اس خواب کو سب سے پہلے کس نے بیان کیا، یعنی بطور اعتراض کے کس نے بیان کیا عوام کے سامنے؟ سب سے پہلے اس خواب پر اعتراض کس نے کیا؟ اس خواب پر اعتراض سب سے پہلے مرزائیوں اور بریلوی علماء نے کیا۔ اب دیکھیں دونوں کا منشا الگ الگ ہے۔ مرزائیوں نے اعتراض کیوں کیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کی وجہ سے دار اسلام سے خارج ہو گیا، تمام مسالک کے علماء نے فتویٰ دیا۔ اب مرزائی حضرات چونکہ خود کلمہ کفر سے بچنا چاہتے ہیں اور اپنے کفر کے فتویٰ سے بچنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ڈھونڈ نکالتے ہیں جس سے جو ہے وہ لوگ بتا سکے دیکھو ان کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ تو اصل میں تو یہ اعتراض کیا تھا مرزائیوں نے، اور یہ اعتراض کیا تھا اصل میں بریلوی علماء نے۔ تو مرزا جیلمی صاحب نے یہ اب اٹھایا، مسئلے کو ہائی لائٹ کیا، تو اصل میں یہ نظریہ پیش کیا تھا بریلویوں نے اور مرزائیوں نے، تو مرزا جیلمی جو ہے انہیں کی کہہ کو چاٹتا ہے، انہیں کے بخانوں کھاتا نظر آتا ہے، اپنا کوئی علم اور اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ اگر اپنی تحقیق ہوتی بندہ کہتا ہاں بھی اس کی اپنی تحقیق ہے، تو اعتراض کہاں سے لیا اور جڑا کہاں پہ ہے؟ اس اعتراض کی بنیاد یہ ہے کہ یہ بریلوی علماء نے یہ کام کیا تھا اور قادیانی نے کیا تھا، تو اب اس نے جو ہے اس کو لے لیا علماء دیوبند کو بدنام کرنے کے لیے۔ مرزا جیلمی در حقیقت آج اس مسئلے کو بیان کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے اس کا منشا کیا ہے؟ اس مسئلے کو بیان کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کا منشا یہ ہے کہ لوگ جو آج پوری دنیا مرزائیوں کے خلاف کھڑی ہے، تو لوگ مرزائیوں کو بھی کس طریقے سے مسلمان سمجھنے لگے، اور علماء دیوبند کو بھی مرزائی کو لسٹ میں لے آئیں، تو تاکہ جو ہے نا لوگ جب علماء دیوبند کہیں مرزائی کافر، لوگ کہیں نجد تو آڈے بھی تو فلانے بندے نے کیا اس کا اشرف علی رسول اللہ۔ یعنی مرزا جیلمی کا مقصد ہے مرزائیوں کو سپورٹ کرنا۔ دیکھو ہر بندے کا کوئی نہ کوئی بات کرنے کا مقصد ہوتا ہے، تو مرزا جیلمی کا مقصد کیا ہے اس اعتراض کو کرنے کا؟ اس اعتراض کو عوام کے سامنے پیش کرنے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کو سپورٹ کرے،
بعض رات کا کہنا ہے کہ ایک قادیانی کی ٹیم جو ہے باقاعدہ اس کو ملی ہے اور اس کو مال ملا ہے، اب وہ ان کا ایجنٹ ہے، ان کی بات کرتا ہے۔ اب دیکھیں قاضی عیسیٰ فائز نے جب جو ہے وہ مرزائیوں کے حق میں جو ہے وہ اپنا یہ فیصلہ دیا تھا تو مرزا جیلی بڑا خوش تھا، ناچ رہا تھا، کہہ رہا تھا دیکھو یہ اس نے فیصلہ دے دیا، اب مولوی اس کو بتلا کے دکھائیں۔ تو باقاعدہ وہ اب بتلا دیا مولویوں نے، پھر اب اس کو منہ کھانی پڑی، جب تھپڑ منہ پہ رسید ہوا اب اس کو اپنی اوقات یاد آ جائے گی۔ بات یہ ہے کہ مرزا جیل میں مرزائیوں کو مسلمان ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے، حالانکہ پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ مرزائیوں کو مسلمان نہیں مانتی۔ تو مرزا جیلمی کا مقصد یہ ہے اس بات کو اچھالنے کا بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو مرزائیوں پر کفر کا فتویٰ ہے نا یہ کسی طریقے سے ہٹ جائے اور لوگوں کے سامنے مرزائی بھی عام مسلمانوں کی طرح جو ہے وہ ظاہر ہونے لگے۔ اور سوال ہے کہ بریلوی علماء جو ہے انہوں نے اس کو کیوں اٹھایا؟ دیکھو نا کسی نہ کسی بندے کو کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی مخالفت ہی ہوتی ہے تو بات کرتا ہے نا، یا پیچھے کوئی مقصد ہوتا تو بات کرتا ہے۔ تو کچھ پہلے یہ مسئلہ انہوں نے اٹھایا تھا، تو انہوں نے یہ مسئلہ کیوں اٹھایا لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ والا اعتراض کیوں اٹھایا بریلوی علماء نے؟ بریلوی علماء نے اس کو اس لیے اٹھایا کہ حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرکزہ یہ بانیان پاکستان میں سے ہیں اور اس مسئلے میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھے، اور باقاعدہ انہوں نے اپنے عزیز حضرت اقدس حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی اور حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی کو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ لگایا تھا کہ بھئی آپ لوگ ان کے ساتھ مل کر آزادی کی جنگ لڑو اور مسلمانوں کو اس بات پہ قائل کرو کہ ہمیں اس اپنا دھرتی پر ایک الگ خطہ چاہیے جس پہ ہم جو ہے اپنے اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے وہ ہم آہنگ تھے پاکستان کے تصور میں، پاکستان کے بنانے میں، اور ان حضرات کے بڑے علماء جو ہیں انہوں نے پاکستان بنانے کی مخالفت کی، اس سے پہلے طریقے خلافت چلی اس کی مخالفت کی۔ تو چونکہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب پاکستان بنانے میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ تھے، انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح پر بھی کفر کے فتوے لگائے، اور باقاعدہ لیڈروں کے سیاہ کاریہ رسالہ میرے پاس بڑا ہے، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کافر لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی، مسلم لیگ کی زرعی بخیہ دری جو مسلم لیگ قائد اعظم محمد علی جناح نے بنائی تھی اس کے خلاف کتاب انہوں نے لکھی، ان پر ان کو مولوی کے فتوے ہیں۔ تو اصل مسئلہ تھا یہ اشرف علی رسول اللہ کا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان بننا ہے اور جو حضرات پاکستان کے بنانے میں پیش تھے ان کی مخالفت کرنی ہے۔ تو چونکہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح کی سپورٹ کی تھی، اور باقاعدہ قائد اعظم محمد علی جناح اپنے جلسوں میں کہا کرتے تھے کہ ایسے ہندوستان میں میرے ساتھ ایک ایسا عالم دین ہے کہ اگر ہندوستان کے سارے علماء کے علم کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس کے علم کو ایک پلڑے میں رکھے تو اس کا علم بھاری ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں کہا کرتا تھا، اور مجمع میں نعرے لگتے تھے مولانا اشرف علی تھانوی زندہ باد۔ تو اس لیے ان کو اس سے پریشانی ہوئی کہ بھائی سیاسی جلسے میں قائد اعظم محمد علی جناح کے جلسے میں اشرف علی تھانوی زندہ باد کے نعرے کیوں لگتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے مولانا اشرف علی تھانوی کو بدنام کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈا اور یہ خواب کا واقعہ لے لیا۔ خواب میں جس مرید نے خواب دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ اشرف رسول اللہ، خواب پر پکڑ کہاں ہوتی ہے، پھر خواب کی ویسے نہ مسائل ثابت ہوتے ہیں، تو ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ مسئلہ جو ہے انہوں نے نکال لیا اور اعتراض کر دیا۔ مرزا جیلمی نے یہ ساری خرافت جو ہے ان بریلویوں سے لی ہے۔ مرزا جیلمی نے انہوں نے وہ کہہ کی اس نے اس کو چاٹ لیا، انہوں نے بخانہ کیا اس نے چاٹ لیا، آج یہ اپنے جو ہے وہ چینلوں میں اس کو بیان کرتا ہے، وگرنہ اس کی تاریخی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں نے تفصیل سے بتا دیا کہ اس پروپیگنڈے کی بنیاد کیا ہے۔ بنیاد میں نے اس کے اصل میں یہ اعتراض اٹھانے والے قادیانی تھے، شیعہ بریلوی تھے۔ قادیانی نے اس لیے اٹھایا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ نہ لگے اور ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی سرکاری طور پر کوششیں ہو رہی ہیں، تو ہم ان کو بدنام کریں علماء دیوبند کو۔ تو دوسری طرف ان کا مسئلہ یہ تھا، یہ دوسرا گروپ ہے کہ دیکھو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب قائد اعظم کے ساتھ ہیں تو قائد اعظم بھی کافر ہے، اشرف علی تھانوی بھی کافر ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں اگر ہمارے
हमारा कोई इस तरह का अकीदा होता अशरफ अली रसूलुल्लाह का, उलमाए देवबंद कितनी जमातें हैं? एक नहीं, 20 जमातें उलमाए देवबंद की मौजूद हैं। अगर हमारा ये अकीदा होता कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अशरफ अली थानवी साहब को नबी मानते होते तो हमारी दीनी जमातों में से कोई तो इसका कायल होता। भाई हमारी तबलीगी जमात है, हाँ जी, हमारी और 20 खत्म नबूवत की जमातें, दूसरी जमातें हैं, 20 जमातें हैं, हमारी कोई जमात तो इसका कायल होती भी मौलाना अशरफ थानवी को जो है हम नबी मानते हैं? कोई जमात कायल है? कोई बंदा हमारा मुखालफ साबित कर दे कि हमारी कोई एक जमात मौलाना अशरफ थानवी को नबी मानती है। जब ऐसा नहीं है तो फिर ये सराहतन बहतान नहीं तो फिर और क्या है। हर उलमाए देवबंद अल्हम्दुलिल्लाह वो अकीदा ख़त्म नबूवत के न सिर्फ कायल हैं बल्कि प्रचार करते हैं, और उलमाए देवबंद की कोई एक जमात भी जो है वो अकीदा ख़त्म की मुनकर नहीं, और उलमाए देवबंद की जमातों में से कोई एक जमात भी जो है मौलाना अशरफ अली थानवी को नबी रसूल नहीं मानती, ना उनका कलमा पढ़ती ना पढ़ाती है, बल्कि जो है इस कलमे को अगर कि बंदा जानबूझकर अपनी ज़ुबान से कहे तो उसको कुफर समझती है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब नब्बरुल्लाह मरकज़हू खानका के आदमी थे, और खानका अशरफिया थाना भवन इंडिया में एक मारूफ खानका थी जिससे हज़ारों जो है वो उलमा की इस्लाह हुई और आवाम का तो कोई शुमारी नहीं है। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब नब्बरुल्लाह मरकज़हू का जो सिलसिला है उस सिलसिले के सैकड़ों बाद में खुलफा थे। अब देखो, अगर हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब को वो खुद अगर अपने आप को रसूल बनवाते होते, उनके खुलफा में से कोई तो इस नज़रिए का प्रचार करता। मौलाना अशरफ अली थानवी नब्बरुल्लाह मरकज़हू की तरबियत याफ्ता हैं, अल्लामा शबीर उस्मानी हैं, अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी हैं, हज़रत मौलाना इदरीस कांदलवी हैं, हाँ जी, बड़े बड़े नाम हैं ये। और हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब नब्बरुल्लाह मरकज़हू जैसे असरात हैं जिन्होंने मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के वालिद और जिन्होंने खुद जो है अक़ीदाए ख़त्म नबूवत पर एक लाजवाब किताब लिखी। हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब ने ख़त्म नबूवत के नाम से एक किताब लिखी है, और ये मौलाना अशरफ अली थानवी साहब के खलीफा हैं, जिसमें 100 आयात इकट्ठी की हैं जो कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत पर दलालत करती हैं, और 200 से ज़्यादा अहादीस जमा की हैं जिसमें हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत को बयान किया गया। अब अगर मौलाना अशरफ अली थानवी साहब कलमा पढ़ता होता, उनके खुलफा बाद में ख़त्म नबूवत पर मेहनत न करते। उनके खुलफा में आप देख लें, हज़रत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, उनकी किताब आप देख लें, अक़ायद इस्लाम है, हाँ जी, तो अक़ायद इस्लाम को आप खोलें तो उस किताब के अंदर बरमला अक़ीदा ख़त्म नबूवत भी है और अक़ीदा ख़त्म नबूवत के दलाइल भी हैं, उन पर इतराज़ात के जवाबात भी हैं। कुरान करीम में उनकी तफसीर मारिफुल कुरान मौलाना इदरीस कांदलवी की है, और उसके अंदर बाकायदा जो आयात ख़त्म नबूवत पर दलालत करने वाली थी उन आयात में तफसीर से अक़ीदा ख़त्म नबूवत को साबित किया और मिर्ज़ाइयों को शुबहात के जवाब दिए हैं। अगर मौलाना अशरफ अली थानवी साहब अपने आप को रसूलुल्लाह मानते होते और उनके खुलफा उनको नबी मानते होते, देवबंदी मानते होते, खुलफा में से हर खलीफा कम से कम इस अक़ीदे का प्रचार तो करता। बहतान लगाने वालों को चाहिए कि शर्म और हया करें। अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद में इस वक़्त आप ये बात खुलेआम कह सकते हैं कि जितने इस वक्त मसालिक मौजूद हैं, अल्लाह पाक ने उलमाए देवबंद को इम्तियाज़ दिया है कि ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत को अपना ओढ़ना और बिछौना बनाए हुए हैं और दिन रात इस अक़ीदे का प्रचार करते हैं और अक़ीदा ख़त्म नबूवत का दिफा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस काम के लिए उलमाए देवबंद की 4 बड़ी जमातें मौजूद हैं। नंबर 1 आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, नंबर 2 इंटरनेशनल ख़त्म नबूवत, नंबर 3 जो है वो एहरार इस्लाम, नंबर 4 शबान ख़त्म नबूवत। हमारी ये 4 जमातें हैं जो कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर काम कर रही। पूरी दुनिया के अंदर इनके सेमिनार होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, और पूरी दुनिया के अंदर जो है मिर्ज़ाइयों को बाकायदा जो है वो जहाँ भी अपना शहर फैलाते हैं उसका मौसर जवाब दिया जाता है। और मिर्ज़ाई जो है मुल्की सतह पर अगर कोई ना कोई छेड़खानी कराने की कोशिश करते हैं कानून के किसी शेख के अंदर या
جب کوئی اپنے حق میں فیصلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں علماء دیوبند آگے بڑھ کر جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ بھی کرتے ہیں اور قادیانی کو منہ توڑ جواب بھی دیتے ہیں۔ ابھی حالیہ جو معاملہ ہوا ثابت رات کو پتہ ہے، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے خود عدالت کے اندر گئے ہیں اور جا کر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ بھی کیا، اور شیخ مفتخر عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے باقاعدہ جسٹس کو حکم دیا کہ تمہارا یہ فیصلہ شراسن غلط ہے اور اپنے اس فیصلے کو تبدیل کرو، اور تم نے جو مرزائیوں کے حق میں فیصلہ دیا ہے یہ سراسر غلط ہے اور خیانت پر مبنی ہے۔ تحریرات بھی بھیجی اور اس فیصلے کو تبدیل کرایا ہے الحمدللہ، اور پورے ملک کے اندر پوری دنیا میں ختم نبوت کے نام سے جو کانفرنسیں کرتے ہیں وہ علماء دیوبند کرتے ہیں اور اس کے اندر لاکھوں لوگوں کی شرکت ہوتی ہے۔ ابھی لاہور کے اندر جو ختم نبوت کانفرنس ہوئی ہے ہاں جی، اس کے اندر کم و بیش 15 سے 20 لاکھ افراد نے شرکت کی ہے۔ جو لوگ ختم نبوت کے تحفظ میں اس حد تک گئے ہوئے ہیں ان کو بدنام کرنے کے لیے یہ بات کہنا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ اشرف علی صاحب کو رسول مانتے ہیں، تو یہ اس سے بڑی بے غیرتی اور جو ہے وہ کسی بیانی کوئی نہیں ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں۔ ایسے لوگ سراسر یہ گمراہ طاقتوں کے اعلی کار ہیں اور ہمارے ملک میں نچاکی بنانا چاہتے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم ان کو مؤثر جواب دیں گے۔ پہلے بھی دیا اور الحمدللہ اب بھی دے رہے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ جواب دیں گے الحمدللہ۔ علماء دیوبند یہ بڑے وسعت ظرفی سے کام لیتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں اس وقت سے لے کر جس وقت سے مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا اس وقت سے لے کر آج تک انہوں نے اس معاملے میں وسعت ظرفی کا معاملہ کیا، اور جب بھی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے اپنے ساتھ باقی مکاتب فکر کو بھی کھڑا کیا۔ آپ ریلوی علماء کو بھی کھڑا کیا، اہل حدیث علماء کو بھی کھڑا کیا، شیعہ کو بھی کھڑا کیا کہ بھئی اس مسئلے میں ہم سب ایک ہیں، لہذا اس مسئلے پہ ہمارے ساتھ آؤ۔ اتنا کھلا دل رکھتے ہیں اس معاملے میں کہ بھی ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اور ان کے دفاع کے معاملے میں ہم ہر حد تک جانے کو تیار ہیں۔ ساری کی ساری جماعتوں کو اپنے پلیٹ فارم پر اپنے سٹیج پر اکٹھا کرنا ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک کرتے آ رہے ہیں، اور یہ ان کے عقیدہ ختم نبوت میں مخلص ہونے کی بہت واضح دلیل ہے۔ ابھی ایک ہماری جو علماء دیوبند کی بڑی جماعت جو ختم نبوت پر کام کر رہی ہے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، انہوں نے ایک کتابی سلسلہ شائع کیا جس کا نام ہے احتساب قادیانیت۔ احتساب کا وہ جو مختلف مکاتب فکر خواہ علماء دیوبند تھے یا بریلوی علماء تھے اہل حدیث تھے جنہوں نے بھی قادیانیوں کے خلاف مرزائیوں کے خلاف قلم اٹھایا اور ان کو تحریری جواب دیا، وہ جتنے رسالے ماضی میں چھوٹے بڑے لکھے گئے ان سب کو انہوں نے اکٹھا احتساب قادیانیت کے نام سے شائع کرنا شروع کیا۔ اس کی 60 سے زیادہ جلد چھپ چکی ہیں، وہ وہاں سے لے کر یہاں تک ہوگا سلسلہ کتابوں کا لمبا احتساب قادیانیت کے نام سے۔ یعنی عقیدہ ختم نبوت کے دفاع میں ہم اس حد تک جانے کو تیار ہیں کہ ہم خود تو دفاع کریں گے، جو دوسرے جتنے مسالک ہیں جتنے مکاتب ہیں ہاں جی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ہم ان کو بھی ساتھ ملاتے ہیں، ان کی کتابیں خود شائع کرتے ہیں۔ اس سے اور زیادہ واضح دلیل کیا ہوگی کہ ہم ختم نبوت کے دفاع میں الحمدللہ سب سے آگے ہیں، 4 جماعتیں کام کر رہی۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے عزیزوں، اس طرح کے الزامات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ الزامات جو ہوتے ہیں وہ الزام ہوتا ہے، حقیقت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی گمراہ بندہ آ کر ہاں جی کوئی بندہ جو کہ نہایت شریر ہے وہ آ کر تمہارے پاس آ کر کوئی غلط خبر تمہیں دے اس کی تحقیق کر لیا کرو، بات اس کی ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ فاسق بندہ آ کر تمہیں کوئی بات بتلائے تحقیق کر لیا کرو، اس کی بات ٹھیک ہے غلط ہے، تحقیق کے بعد اس کو مانا کرو، تحقیق کے بغیر ایسے آنکھیں بند کر قبول نہ کر لیا کرو۔ فتبینوا قرآن کہتا ہے، اور حضور نبی پاس نے جھوٹ منافق کی علامت بتایا ہے، فرمایا کہ منافق کی علامت 3 ہے، فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے۔ تو یہ جھوٹی باتیں جھوٹے الزامات لگانا یہ مومن کا شیوہ ہی نہیں ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا لعنت اللہ الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ الحمدللہ میں نے خود پچھلے کئی جمعۃ المبارک جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں اور مرزا قادیانی اور اس کی جماعت کے تعاقب میں پڑھا
پڑھائے ہیں اور میرے درجنوں کلپ جو ہے نیٹ پر لگے ہوئے ہیں. ہمارے علماء دیوبند میں کوئی ایسا عالم ہے ہی نہیں جس نے آج تک جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ نہ کیا ہو. ہاں جی، جہاں تک کہ ہماری تبلیغی جماعت بھی کسی بندے کے شاید واضح میں بات آئے کہ نہ آئے، میں عرض کرتا ہوں ہماری تبلیغی جماعت بھی جگہ جگہ گلی گلی عقیدہ ختم نبوت کا پرچار کرتی ہے، اور ان کے بیان کا آخر یہاں ہوتا ہے، بیان کا اینڈ یہاں ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہ دین ہم تک بیچا اور اس کو مکمل کر دیا ہے. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، لہذا ختم نبوت کے صدقے آج یہ ڈیوٹی جو ہے میری اور آپ کی ہے کہ ہم اس دین کو تک پہنچائیں. تو لہذا اب وہ جب آخر میں تشکیل کرنے سے پہلے یہ جملہ کہتے ہیں تو عقیدہ ختم نبوت کا خود اظہار کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ بھئی عقیدہ ختم نبوت کی برکت سے، کیونکہ اور کوئی نبی آنا نہیں دین بتانے کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کی برکت سے یہ ڈیوٹی ہماری ہے. لہذا خود بھی گھروں سے نکلے، دوسروں کو بھی کہیں کہ بھئی اس دین کو ہم نے گلی گلی کوچا کوچا، بلکہ کیا دوسرے شہروں میں، کیا دوسرے ممالک میں، پوری دنیا میں ہم نے پہنچانا ہے. میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیزو، لہذا یہ دین اسلام اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، اور اس دین کا سیکھنا یہ بھی ہمارے لیے باعث سعادت ہے. دین کو سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کریں. کسی بھی غلط قسم کی افواہ جو ہے اس کی پہلے تحقیق ضرور کر لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.